رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہوئی، اطلبوا العلم ولو کان بالسین، تعلیم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تم کو چین جانا پڑے۔ سین چین کو کہتے ہیں، عربی زبان میں شاہ کی جگہ پر صاد استعمال ہوتا ہے، شاہ کی جگہ پر صاد استعمال ہوتا ہے، تو لو کان بالسین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چین ہی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ایک سوال ہے کہ تم کو چین جانا پڑے پھر بھی تعلیم حاصل کرو، اور اس کے اندر مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہے، سب کے لیے فرمایا۔ اور چین کا لفظ کیوں استعمال کیا، یہ ایک غور کرنے کی بات ہے۔ آج کل کا زمانہ ترقی کا زمانہ ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی آدمی جانا چاہے تو اس کے جانے کے لیے سواری ہے، کہیں بھی جانا چاہے گا تو چلا جائے گا۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے اونٹوں کا زمانہ تھا، خچروں کا زمانہ تھا، گدھوں کا زمانہ تھا۔ سواری کے کام کے لیے وہ اس زمانے کے لوگ اونٹ کو، خچروں کو اور گدھوں کو استعمال کرتے تھے۔ اب سوچو کہ ایک آدمی اونٹ سے چین کا اتنا لمبا سفر کرے گا تب جا کے وہاں تعلیم حاصل کرے گا، کتنی مصیبت کا کام ہے۔ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تمہیں کتنی ہی تکلیف اٹھانا پڑے لیکن تم بھی علم حاصل کرو۔ تکلیف کو، نیند کو نہ دیکھو، بھوک کو نہ دیکھو، آرام کو نہ دیکھو، پنکھا چلے یا نہ چلے اس کو نہ دیکھو، تمہارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اس جذبے کے تحت علم حاصل کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینی مسائل پوچھنے کے لیے صرف مرد نہیں آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھی۔ صحابیہ عورتیں ان کی خدمت میں پہنچتی تھی، ان کے آنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے آتی تھی، مرد کے آنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے آتے تھے، لیکن باضابطہ خدمت میں پہنچ کر کے ڈائریکٹ مسئلہ پوچھا کرتے تھے، ڈائریکٹ۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ایک ہیں، بیویاں تو بہت تھیں لیکن ایک کا نام تھا حضرت عائشہ، ان کے والد کا نام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ اگر کرنے کا موقع ملے گا، حدیث کی کتابوں کا، تو تم دیکھو گے کہ کسی حدیث کی روایت کرنے میں اگر مردوں کی روایت آتی ہے تو عورتوں کی بھی روایت آتی ہے کہ فلاں عورت نے یہ کہا، اور ان تمام عورتوں میں ایک نمبر پر حضرت عائشہ کا ذکر آتا ہے، حضرت عائشہ کا۔ اب سوچو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ دینی علوم کی کتنی ماہر تھی۔ ایک مرتبہ مدینہ میں یہ شور مچ گیا، عورتیں کھانا پھسی بہت کرتی ہیں، ایک بات سنے ہو، ایک بات سنے ہو، ایک بات سنے ہو، پورے شہر میں پھیل گیا یہ ہے۔ تو بولتے بولتے ایک بات پھیل گئی مدینہ میں، ایک بات پھیل گئی مدینہ میں کہ اگر کوئی آدمی کا انتقال ہو جائے، کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس پر مرد ہو یا عورت اگر روتی ہے، کلیجہ پیٹتی ہے، طرح طرح کی بیان کر کے روتی ہے،
تو میت کو دیکھو میت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، میت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. یہ چیز پورے مدینہ میں پھیل گئی. اب بہت سی ہوشیار قسم کی جو عورت تھی اس کو کھٹکا، یہ کہاں سے بات آ گئی بھائی؟ ہم نے تو نہیں سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. اور عائشہ سے چلو پوچھنے کے لیے. تو عائشہ کی خدمت میں ساری عورتیں پہنچی. یہ تو ان کی دین کی ماہر تھی، لہذا پوچھا کہ ایسے ایسے ہلہ ہو گیا ہے، شور مچ گیا ہے، آپ بتائیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو دیکھو اور سے سنو، حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا. حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ کرے کوئی بھرے کوئی، کرے کوئی کیا مطلب ہوا؟ ابھی جو کلیجہ پیٹ رہی ہے اب بیان کر کے رو رہی ہے، وہ نہ جرم کر رہی ہے، مارنے والا تو مر گیا، اس کو کیا ملے گا؟ اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت عائشہ علمی اعتبار سے کتنے اونچے مقام پر تھی. جواب دیا کہ کرے کوئی بھلے کوئی. تو لہذا علم کے اندر اتنی پختگی ہونی چاہیے، علم کے اندر اتنی پختگی ہونی چاہیے کہ بالکل جاہلوں کو جواب دینے کا طریقہ ہی معلوم ہو جائے. میں بات بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. سن 1997 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے مکہ جانے کی توفیق، حج کے سلسلے میں مکہ گیا. مکہ میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بڑی جان پہچان ہو گئی. تو سارے بہت ہم کو جو ہے پیار کرنے لگے ڈاکٹر صاحب. ایک دن ڈاکٹر صاحب کی ڈسپینسری میں ہم بیٹھے تھے، گپ شپ کر رہے تھے. اتنے میں ایک الگ سے پروفیسر صاحب آئے. مکہ کے اندر جو بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کا نام ہے ام القرا یونیورسٹی. ام القرا یونیورسٹی بات سمجھ گیا؟ یہ اس یونیورسٹی کا نام ہے. اسی ام القرا یونیورسٹی میں وہ بہت بڑے عہدے پر تھے، پروفیسر صاحب تھے. وہ اتفاق سے آ گئے ڈاکٹر صاحب کے یہاں. تو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے بارے میں کہا کہ یہ کمانے ہیں، ایسے ہے ویسے ہے. تو ان سے بھی جو کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا. تھوڑی سی بات جو ہوئی پروفیسر صاحب سے، تو انہوں نے خوش ہو کر کے ہم سے بہت کافی خوش ہو کر کے ایک کتاب ہم کو تحفے میں دیا. اب اس بات کو یہیں پر رہنے دو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یتیم ہو گئے تھے جبکہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. اس وقت یتیم ہو گئے تھے. اور جب 6 سال کے ہوئے تھے تو حضرت آمنہ ماں کا انتقال ہو گیا تھا. بات سمجھیے، یہ تو چھوٹی کی کتابوں میں پڑھا ہوگا. ماں کا انتقال ہو گیا تھا. ایک نوکرانی تھی، ام ایمن نام تھا، جو لے کے یہاں پہنچی تھی. دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا تھا کہ دیکھیے آپ کا یتیم پوتا کو لے کر میں آئی ہوں. تو پہلے دادا نے پالا پوسا، اور اس کے بعد جب دادا کا انتقال ہو گیا تو چچا ابو طالب نے پالا پوسا. جب کچھ بڑے ہوئے، ہوش کے ہوئے، اتنے بڑے نہیں لیکن بہرحال ادھر ادھر جانے کے لائق ہو گئے، تو ابو طالب جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ اناج کی تجارت کرتے تھے، غلہ کی تجارت کرتے تھے. اس لیے کہ مکہ میں سوائے کھجور کے کچھ نہیں ہوتا ہے. کھانے کے لیے روٹی چاہیے، چاول چاہیے، اور چیز چاہیے.
تو دوسرے ملکوں سے وہاں پہنچتا ہے یہ غلہ. تو ابو طالب جو ہے تو غلے کی تجارت کرتے تھے اور غلے کی تجارت کے لیے ان کو ملک شام جانا پڑتا تھا. ملک شام، شام الگ ایک ملک ہے جو سعودی عرب سے ادھر اتر جانب میں ہے، وہاں جاتے تھے. تو چھوٹی سی بھتیجا، یتیم بھتیجا کو چھوڑیں کیسے؟ تو لہٰذا جو ہے ان کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. کن کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. راستے میں ایک جگہ عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، سمجھا؟ اس زمانے میں تو اسلام آیا نہیں تھا. 40 سال کے جب بنیں گے تب نبوت کا اعلان کریں گے. تو ابھی تو 40 سال کے تھے نہیں، بچہ تھے. تو اس زمانے میں اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا. تو اس چرچ میں لوگ جاتے تھے اور اس زمانے کا چرچ بہت اچھا چرچ ہوتا تھا. اتنی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، ہیر پھیر اتنا نہیں ہوا تھا جتنا کہ اب ہو رہا. تو باہر گیا اس چرچ میں کچھ آرام کرنے کے لیے ٹھہر جاتے تھے تاجر لوگ، تجارت کرنے والے لوگ. کچھ آرام کر دیے اور پھر وہاں سے اپنی گاڑی آگے بڑھائے. اس چرچ کا جو ذمہ دار تھا اس کا نام یاد رکھو، چرچ کا جو ذمہ دار تھا اس کا نام تھا ورقاء ابن نوفل. ورقاء ابن نوفل یعنی اصلی وہی ذمہ دار تھا، ورقاء ابن نوفل. حضرت ابو طالب کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھتیجا کو بھی ملاقات کرا دیتے ہیں پیر صاحب سے. وہی پیر صاحب ہیں جو پیر صاحب سے ملاقات کراتے ہیں کہ ورقاء ابن نوفل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کرا دیا چچا نے. سمجھا؟ ہیرے کی قدر ہیرا جانتا ہے، ہیرے کی قدر ہیرا جانتا ہے. ورقاء نے جب ہی دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ یہ کوئی دوسرا آدمی لگ رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں لگ رہا ہے. یعنی ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کی خوشبو مل رہی ہے، نبی بننے کی خوشبو مل رہی ہے. تو ورقاء ابن نوفل نے ابو طالب سے یہ کہا، ابو طالب سے ان کی دیکھ ریکھ اچھی طرح سے کرنا اور دشمنوں سے بچاتے رہنا، دشمنوں سے بچاتے رہنا، اس لیے کہ اس کے دشمن بہت ہو جائیں گے، دشمن بہت ہو جائیں گے. یہ آپ کا بھتیجا نبی بنے گا، نبی بنے گا. سمجھ گئے؟ یہاں تک کی بات ہو. اب اسلام کی لائن کی جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اسلام کے لائن کی جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، وہاں پر اگر پوچھا جائے کہ کیا ورقاء ابن نوفل مسلمان ہو گیا، یہ ایک سوال اگر پوچھا جائے تو کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے. کتابوں کے اندر اگر ورقاء ابن نوفل کے بارے میں اگر پوچھو گے تو کوئی کہے گا ہاں مسلمان ہو گئے، تو کوئی کہے گا نہ نہیں ہوئے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا. یہ میں جب حج کے لیے 97 میں گیا تھا، یہ بنا حج کے لیے 97 میں گیا تھا اور اس پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، سمجھا. تو پروفیسر صاحب نے ایک کتاب ہم کو دیا تھا تحفے میں، یہی بتا کر رہے ایک کتاب دیا تھا تحفے میں، بات سمجھ گئے. اور عربی زبان میں ایک جملہ میں نے کہا کہ بنتی صنف ھذا الکتاب، میری بیٹی نے اس کتاب کو لکھا ہے. بنتی صنف ھذا الکتاب، میری بیٹی نے اس کتاب کو لکھا ہے. اسمہا فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہے، میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے جس نے اس کتاب کو لکھا ہے. اور یہ ثابت کیا ہے کہ ورقاء ابن نوفل اسلام قبول کر چکا، ورقاء ابن نوفل اسلام قبول
کر چکا تھا. اسی کے معنی ہم کتاب لے لیا, بعد میں آگے ہم یہاں پہنچے تو اس کتاب کا مطالعہ کیا, ایسی دلیل سے ثابت کیا تھا اس نے فاطمہ نے کہ بالکل ثابت کر دیا تھا کہ ورقہ بن نوفل مسلمان. اس واقعے کو سنانے کے بعد میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تم بھی ایسی فاطمہ بنو, تم بھی ایسی فاطمہ بنو. کہ کیا تھے, اب فاطمہ نے ثابت کر کے بتا دیا کہ ورقہ ابن نوفل اسلام قبول کر چکا ہے. اللہ کرے تم سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ دین کا صحیح عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ العظیم. وآخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا, اللهم ألهمنا مراشد أمورنا, اللهم ألهمنا مراشد أمورنا, اللهم زدني علما, اللهم زدني علما, اللهم زدني علما. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. خوب محنت سے پڑھو, محنت سے پڑھو, قیمتی بنو. محنت سے پڑھو, قیمتی بنو. قیمتی لوگوں کی کمی ہے, مردوں میں بھی کمی ہے اور عورتوں میں بھی کمی ہے. قیمتی لوگوں کی, سمجھ نہیں, دیکھنے کے تو ہیں بہت سارے لیکن قیمتی نہیں ہے. حضرت عائشہ جیسی قیمتی بننا ہے, حضرت خدیجہ جیسی قیمتی بننا ہے, حضرت سودا جیسی قیمتی بننا ہے, صحابیہ عورتیں جیسی ہم کو قیمتی بننا ہے. جب وہ قیمتی بن جائیں گے تو دنیا ہم کو ہاتھ ہم کو ہے کہ نہیں. اللہ کرے کہ توفیق دے اللہ تعالیٰ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.